وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ زکوٰۃ کا حساب کرنے میں اگر کسی کے ذمے کچھ قرضہ ہو تو قرضے کی رقم نکال کر بقیہ رقم کا حساب کیا جائے گا اور اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح سونے کے زیور کے حوالے سے یہ تنبیہ بھی ضروری ہے کہ وہ زیور استعمال کا ہو یا وہ بسکٹ اور کوئن کی شکل میں موجود ہو یا وہ کہیں رکھا ہوا ہو کسی بچے کی شادی کے لیے، حج کے لیے اور کسی دنیاوی اپنے مصرف کے لیے، ہر حال میں اس زیور کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو صرف استعمالی زیور ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بقیہ کے اوپر زکوٰۃ ہے، تو مسئلہ اس طرح نہیں ہے، چونکہ زیور یہ سونا ہے اور سونا اپنی ذات کے اعتبار سے وہ مال ہے۔ جیسے نقد رقم چاہے وہ اپنے گھر کے خرچے کے لیے رکھی ہو یا تجارت کے لیے رکھی ہو، ان سب پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ ایسے ہی سونا چاندی یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مال ہے، یہ برتنوں کی صورت میں ہو، استعمال میں ہو یا وہ ایسے ہی رکھے ہوئے ہوں، ہر حال میں زکوٰۃ کے مال میں ان کا حساب کیا جائے گا۔ اور یہ مسئلہ آج کل زیادہ اس لیے بھی پیش آ رہا ہے کہ اب گولڈ کے ریٹ بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں اور حساب کرنے سے زکوٰۃ زیادہ نکل رہی ہے، تو لوگوں کو شاید یہ ایک آسان حل معلوم ہو رہا ہے کہ جو استعمالی زیور ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں اور غیر استعمالی پر زکوٰۃ ہے، تو اس طرح نہیں۔ اگر آپ کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے رقم نہ ہو تو سونے میں سے کچھ فروخت کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے، اس کو توڑوا لیں، زکوٰۃ فرض ہے۔ اس مال کو اگر ہم زکوٰۃ نکالے بغیر اپنے پاس رکھیں گے تو یہ کنز ہے، اور کنز کے اوپر اللہ کی طرف سے قیامت میں وعید ہے کہ سانپ کی شکل میں اس مال کو کر کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور وہ اس کے جبڑے پکڑ کر کہے گا انا مالک انا کنزک، اور اس کو ڈسے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو مال جس میں زکوٰۃ نہ دی جائے اس کو جہنم کی آگ میں تپا کر اس کے پیشانی پر، اس کے چہرے پر، پہلو پر، پیٹھوں پر اس سے داغ لگائے جائیں گے۔ یہ عذاب سخت ہوگا، اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں حساب پورا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کے حساب میں اندازے سے زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اپنے پورے مال کا حساب کرنا چاہیے۔ اگر وہ دکاندار ہے تو گودام میں جو مال تجارت کا رکھا ہوا ہے یا دکان پہ جو لگا ہوا ہے وہ سب اس کی قیمت لگائے اور اس کی ویلیو لگا کر پھر اس کی زکوٰۃ کا حساب بنا کے زکوٰۃ نکالے، اندازے سے نہ دے۔ اگر اندازے سے دیا اور وہ حقیقت کے اعتبار سے کچھ کم نکلی تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں ناقص ہوگا اور اس کا نقصان ہوگا۔ ہاں، احتیاطاً اگر حساب کے بعد اس کو کچھ شبہ بھی ہے تو کچھ بڑھا کر زکوٰۃ دے دے تاکہ اس کے ذمے میں فرض نہ رہ جائے اور وہ اس سے اچھی طرح سبکدوش ہو جائے۔ جن حضرات کے پاس کارخانہ یا فیکٹری ہو تو اس کے اندر جو تیار مال ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، جو خام مال ہے جس سے مال کو تیار کرنا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور جو اس میں ویسٹیج ہوتی ہے جس کو وہ فروخت کرتے ہیں تو اگر اس کی بیچنے کی نیت ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ لیکن فیکٹری کے اندر جو آلات ہیں، مشینریاں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی ہنرمند کے اپنے اوزار ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، یا جن کا کوئی پریس ہے تو پریس کی مشینیں ہیں، ان مشینوں کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ فیکٹری کی جو اصل زمین ہے یا اس کی عمارت ہے یا اس کا فرنیچر ہے جس کو وہاں استعمال کیا جاتا ہے، ان سب پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان کا زکوٰۃ میں حساب نہیں ہوتا۔ لیکن جو تجارتی مال ہے جس کو بیچا جاتا ہے یا اس سے مال بنا کر بیچا جاتا ہے، ہر صورت میں ان تمام اموال کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ایسے ہی کچھ لوگ وہ مرغی خانے کا اگر ان کا کام ہے تو اس میں وہ مختلف چیزیں، سامان وغیرہ وہاں رکھتے ہیں، تو اس میں جو چیزیں بیچنے کی ہوتی ہیں یا جن سے وہ مال بنا کر آگے فروخت کرتے ہیں وہ خود ہی اس کو سمجھتے ہیں، تو ان سب کو ان کو حساب کرنا ضروری ہے۔ جو وہاں کی اشیاء ہیں جو قابل استعمال ہیں اور قابل فروخت نہیں ہوتی، ان کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اگر کسی نے کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور اس کو ابھی تک کمیٹی ملی نہیں ہے تو جتنی رقم کمیٹی میں جمع ہو گئی اس رقم کا بھی زکوٰۃ میں حساب کیا جائے گا۔ مثلا 5 لاکھ کی کمیٹی ہے، BC ہے، اور اس نے 3 لاکھ جمع کر لیے اور اس کے ابھی تک BC نہیں نکلی، تو جب وہ زکوٰۃ کا حساب کرے گا تو ان 3 لاکھ کو بھی اس میں شامل کرے گا، یہ بھی جمع شدہ مال میں شامل ہے، اس کی زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ اگر اس کی کمیٹی نکل آئی ہے اور بقایا کچھ قسطیں ہیں تو پھر وہ ان قسطوں کو قرض میں منہا کرے گا، وہ اس کے ذمے قرض ہے۔ یہی مثال لے لیں کہ اگر 5 لاکھ کی BC میں اس کی BC نکل آئی اور 2 لاکھ بقایا ہیں تو وہ 2 لاکھ اپنی رقم میں سے نکال کر بقیہ کا حساب کرے گا، یہ 2 لاکھ اس کے اوپر قرضہ ہے
اور قرضے پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اگر کسی نے کوئی پلاٹ یا مکان بک کیا ہے اور اس کو وہ اب ملے گا لیکن اس کے لیے پیسے جمع کر چکا ہے وہ، تو ایسی صورت میں اگرچہ مکمل رقم ادا نہیں ہوئی، کچھ رقم ادا ہو گئی ہے، تو جو رقم ادا ہوئی ہے اس کا بھی حساب کیا جائے گا۔ اور اگر اس کو وہ پلاٹ مل گیا ہے اور وہ قسط آہستہ دے رہا ہے تو پھر پورے پلاٹ کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، قیمت ہے، اس کے اعتبار سے اس کو زکوٰۃ کا حساب کرنا ہوگا۔ یہ اس وقت ہے کہ جب وہ پلاٹ تجارتی نیت سے لیا ہو یا دکان تجارتی نیت سے لی ہو۔ تجارتی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بیچیں گے، آگے فروخت کریں گے، اس پہ نفع کمائیں گے۔ ابھی ہمیں سستے داموں میں مل رہا ہے یا کچھ کم قیمت میں مل رہا ہے، کچھ عرصے بعد مہنگا ہو جائے گا، اس کو بیچیں گے، یہ تجارتی نیت ہے۔ اور اگر وہ پلاٹ یا گھر یا دکان جو ہے بیچنے کی نیت سے نہیں لی، گھر رہائش کے لیے لیا ہے، پلاٹ رہائش کے لیے لیا ہے، یہ دکان کرائے کے لیے لی ہے، اس سے وہ کرایہ لے گا، تو پھر ان صورتوں میں اس پلاٹ، مکان اور دکان کی اصل قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ جو کرایہ وغیرہ آئے اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔